آج ہم جو ہے وہ کریں گے آیت نمبر 47 کی تفسیر، اور اسٹارٹ کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمہارے زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں پر جو ہے آیت نمبر ورس نمبر 47 ہے، 47 سے لے کر جو ہے 54 تک 59 تک جو ہے وہ ایک تھیم ہے، اور 54 تک ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو میں اس کا لفظی ترجمہ کیا تھا۔ تو ابھی جو ہے ہم ورس نمبر 47 سے لے کر 54 تک جو ہے وہ تفسیر کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ترجمہ ہمارا ہو گیا ہے، اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں خطاب کس سے ہے۔ یہاں پر جو ہے نا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے جو ہے وہ خطاب ہوا جا رہا ہے یہاں پر، اور یہ ان سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام ہے وہ اسرائیل تھا، اس لیے ان کی جو نسل ہے نا اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں یاد کرو، بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور یہ کہ میں نے جو تمہیں تمہارے زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت دی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں، تمام قوموں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھ لیا نعمتیں کون سی تھی۔ اب یہاں پر نعمتیں کے بارے میں بات ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ نعمتیں کون سی ہیں۔ تو کون سی نعمتیں ہیں؟ حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی ان کو عطا کیے، اس کے بعد فرعون کے ظلم سے آزادی دی، سمندر کو پھاڑ کر نجات دی، آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، بادل کا سایہ عطا کیا، تورات جیسی آسمانی کتاب دی۔ یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی نعمتوں کو کبھی نہ بھولے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو ہے کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہمیشہ کے لیے ہر قوم سے افضل ہے، بلکہ یہ اس وقت جو اپنا ان کا دور تھا نا اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ کس وجہ سے فضیلت دی تھی؟ کیونکہ ان میں مسلسل انبیاء آتے رہے، ان میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، انہیں معجزات دکھائے، انہیں ہدایت دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو فضیلت ہے ان کو، یہ جو عطات ہے اور ایمان کی بنیاد پر تھی، نہ کہ صرف نسل کی وجہ پر۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تھی تو ان سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لے لیں گی تھی۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نعمت کو یاد دلا رہے ہیں، اس لیے کہ انسان کو سزا دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے احسانات یاد کرواتے ہیں تاکہ اس کے دل میں شکر پیدا ہو۔ جس انسان کو اپنی نعمتیں یاد رہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس آیت میں جو ہے کیا ہے، اس آیت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس بھی نعمتیں ہیں نا، بے شمار نعمتیں ہیں، جیسے ہمارے پاس اسلام جیسا مذہب ہے، قرآن ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اپنی صحت کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، رزق کو دیکھ لیں، اس کے بعد امن دیکھ لیں، ٹھیک ہے، امن بھی جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کے بعد خاندان دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی ناشکری کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اب جو ہے نیکسٹ ہم کرتے ہیں آیت نمبر 48۔